وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني عملا۔ میرے عزیز دوستو، اصل بیان، اصل قیمتی نصیحت دعا حضرت جی کی سن چکے ہیں۔ بس آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دو ہی باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم کس طرح ٹھیک ہوں اور ہمارے گھر کا ماحول کس طرح ٹھیک ہو، یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں کہ آپ دیکھیں، اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ہر چیز کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، ہر ایک چیز کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ انسان کو بھوک لگتی ہے تو بغیر کھائے پیے اس کی بھوک مٹتی نہیں، اس کو سبب اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اب اس کو یہ سمجھ ہے کہ اگر مجھے میری بھوک کو کوئی چیز مٹا سکتی ہے تو وہ کھانا پینا ہے۔ اسی طرح انسان بیمار ہو جائے، اس کا سبب ہے کہ وہ علاج کرائے، اس کے علم کے اندر یہ بات ہے۔ تو جس طرح یہ کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے سبب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، لیکن مسبب الاسباب کی ذات اللہ کی ہے، اور اگر اللہ کبھی کبھار اپنی قدرت کا مظہر دکھاتے ہیں بغیر سبب کے بھی کر دیتے ہیں، کہ جس طرح بے شمار واقعات ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے اس دنیا میں لایا، سبب کے بغیر، مسبب الاسباب ہے۔ تو یہ جب ساری کائنات سبب کے ساتھ چل رہی ہے، تو یہ جو میں اور آپ آئے بیٹھے ہیں، اس مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، اللہ سیکھنے کے لیے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے اس کو بھی سبب کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ سبب کیا ہے؟ وہ سبب ہے اللہ والوں کی محفل کے اندر جڑ جانا، ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دینا، تاکہ میری جو ہے وہ روحانی اصلاح ہو سکے۔ سلسلے کے ایک بزرگ گزرے ہیں، خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ اپنے مریدین سے فرمانے لگے کہ زمیندارہ بھی کرتے تھے، کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ سارا دن اللہ اللہ بھی کرتے تھے، اللہ کی ضربیں بھی لگاتے تھے۔ فرمانے لگے کہ جب سے میں نے زمین کو کاش کرنا شروع کر دیا، پانی لگایا اللہ اللہ کرتے ہوئے، ہل چلائے اللہ اللہ کرتے ہوئے، اس میں گندم کا دانہ ڈالا اللہ اللہ کرتے ہوئے، پھر اس کو کاٹا اللہ اللہ کرتے ہوئے، پھر اس کو نکالا صاف کیا اللہ اللہ کرتے، پھر یہ میرے گھر میں پہنچا، اس کو گوندا اللہ اللہ کرتے ہوئے، کاش تم بھی اس کو کھانے سے پہلے اللہ اللہ کرتے۔ یہ کس طرح ملا؟ صحبت سے ملا۔ تو میں نے اور آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اس کے لیے سبب اختیار کرنا ہے۔ تو اللہ نے حضرت جی کی صورت کے اندر ہمیں جو ہے وہ رہنما عطا فرمایا کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی باطنی اصلاح کر سکیں۔ اور گھر کے اندر تربیت کیسی کرنی ہے؟ اپنی خواتین کو، اپنی بچیوں کو، اپنی گھر والوں کی، وہ میں نے اور آپ نے ہی کرنی ہے۔ کوئی اور نہیں آئے گا کہ جو ان کو ماحول بتائے گا، جو ان کی تربیت کرے گا۔ حضرت جی فرمایا کرتے ہیں، بہت بزرگوں سے بھی سنا، کتابوں کے اندر بھی پڑھا، پہلے گھر کے اندر کمانے والا ایک فرد ہوتا تھا اور 10-15 افراد کھانے والے ہوتے تھے، اور برکت اتنی ہوتی تھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ وجہ وہ بزرگ، وہ پرانے لوگ، اور آج بھی اگر کسی کے گھر کے اندر وہ پرانی جو ہے وہ لوگ، کسی کی ماں موجود ہے، کسی کی بہن موجود ہے، تو ان کی عادت ہے ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ ہے۔ جب ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ سے ابتدا آپ نے کر دی، تو اس کی جو ہے وہ برکات کیا ملیں گی؟ سب سے پہلے تو وہ کام اللہ خیر کے ساتھ پورا فرمائے گا، دوسرا اللہ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ میرے اور آپ کے گھر سے یہ چیز رخصت ہو گئی۔ میں اور آپ جو کھانا کھا رہے ہیں، کبھی پوچھا اپنی زوجہ سے، بیوی سے، کہ آپ نے باوضو ہو کر اس آٹے کو گوندا، اللہ کا نام لے کر آپ نے اس کو شروع کیا، پکایا؟ نہیں پوچھا۔ میرا اور آپ کا قصور ہے، ہم نے پوچھنا بھی تھا، تربیت بھی کرنی تھی، تو پھر گھر کے اندر خیر اور برکتوں کا بھی نزول ہوتا۔
اور ادھر جو ہے وہ کھانا بھی پکایا جا رہا ہے اور موبائل کے اندر جو ہے وہ تصویریں بھی دیکھی جا رہی ہیں. چھوٹا بچہ ہے، معصوم ہے، اس کو پتہ نہیں، اس کو چپ کرانے کے لیے بھی موبائل دے دیا. یہ نہیں کہ اللہ اللہ کی اس کو جو ہے وہ کوئی بات سکھائی جائے، دین کی بات اس کو تربیت کی جائے. جب میرے اور آپ کے گھر کے اندر جو ہے وہ دین ہی موجود نہیں ہے، اللہ کی نبی کی شریعت موجود نہیں ہے، تو میرے عزیزو تو پھر خیر اور برکت کہاں سے آئے گی؟ اب وہی گھر کے 10 افراد کمانے والے ہیں لیکن برکت پھر بھی نہیں، پوری پھر بھی نہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے گھروں سے دین رخصت ہو گیا ہے. ہمارے گھروں سے دین رخصت ہو گیا تو سب سے پہلے تو اپنی زندگیوں کے اندر دین لائیں، اور جب دین لائیں گے اللہ آپ کی ہر چیز میں برکت عطا فرمائے گا. 3 چیزیں، ایک علم، ایک عمل اور ایک اخلاص. جو علم کے ذریعے سے آپ ترقی کریں گے وہ ترقی عارضی ہے، کیونکہ دنیا بھی عارضی، یہ ترقی بھی عارضی ہے. جو مال کے ذریعے سے ترقی حاصل کریں گے، دنیا بھی عارضی، یہ ترقی بھی عارضی. اور جو ہے وہ عہدے کے ذریعے سے ترقی حاصل کریں گے، عہدہ بھی عارضی، یہ دنیا کی ترقی بھی عارضی. اور علم، عمل، اخلاص کی وجہ سے جو آپ ترقی کریں گے، ذکر کی وجہ سے آپ جو ترقی کریں گے، اعمال کی وجہ سے جو آپ کو ترقی کریں گے، یہ اس دنیا کے اندر تو جب تک آپ زندہ رہیں گے آپ جو ہے وہ ترقی کے اندر رہیں گے، مرنے کے بعد بھی آپ کی ترقی کا یہ سفر رکے گا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی کی صحبت بھی ملی، علم بھی ملا، عمل بھی ملا، اخلاص بھی ملا. پھر کیا ہوا کہ اللہ نے کتنی برکت عطا فرمائی. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہر چیز سبب کے ساتھ ہے، لیکن جب اللہ چاہے تو مسبب الاسباب ہے اور کسی چیز کا محتاج نہیں، جب چاہے جس سے چاہے جو چیز کر سکتا ہے. حضرت عمر نے عناصر اربع پر حکومت کی. پانی انسان کی بات سن نہیں سکتا ہے، انسان کی تحریر سن نہیں سکتا، لیکن اللہ کے حکم سے عمر کی تحریر کو پانی نے سنا اور دریا جاری ہو گیا. آگ اس کپڑے سے رک نہیں سکتی بلکہ اس کو جلا سکتی ہے، لیکن حضرت عمر کے رومال سے آگ جو ہے وہ دور چلی گئی. اور زمین کا زلزلہ ہاتھ مارنے سے، ٹھوکر مارنے سے رک نہیں سکتا، لیکن عمر کی ٹھوکر سے یہ رک گیا. جب بیت المقدس فتح ہوا اور مسلمان جو ہے وہ غالب آ گئے اور ادھر سے دوسرا لشکر جو ہے وہ آ گیا آمنے سامنے، میں نے کہا ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں کرتے، ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں کرتے، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ جو آپ کا آقا ہے، جو آپ کا بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، اس سے ہماری ملاقات کرا دو. ہم اس کے اندر کوئی نشانیاں دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو ہم نے کتابوں میں پڑھی، تورات، زبور، انجیل میں وہ نشانیاں ہمیں نظر آئیں. ہماری آپ کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے، ہم آپ کے غلام ہیں، لیکن جو آپ کے خلیفہ ہے، بادشاہ، اس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو خط لکھا گیا، امیر المومنین نے سفر شروع کر دیا غلام کے ساتھ. اور سفر شروع کرنے سے پہلے یہ بات طے ہوئی کہ 2 بندے ہیں اور 1 سواری ہے، اور ایک مرتبہ ایک سفر کرے گا اور دوسرا سواری کرے گا، اور دوسری مرتبہ جو ہے وہ جو سوار ہے وہ پکڑ کے مہار چلے گا اور دوسرا جو ہے وہ سفر کرے گا. اور ایک لمحہ ایسے آئے گا کہ سواری کو بھی چھوڑ دیں گے، اس کو بھی تکلیف نہ ہو. تو کتنا خیال ہے. اور اسی طرح سفر شروع ہوا. سفر کرتے کرتے جب وہاں تک پہنچ گئے، اب اللہ کا نظام ایسے ہوا کہ امیر المومنین کی باری آ گئی مہار پکڑنے کی، غلام کی باری آ گئی سوار ہونے کی. اب غلام کہے کہ امیر المومنین میں نیچے اترتا ہوں، آپ اوپر بیٹھے، تاکہ لوگ کو پتہ چل جائے کہ امیر المومنین ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ کہا کہ نہیں، انصاف کا تقاضا یہ، ہمارے درمیان جو بات ہے وہی بات ہوگی، میں ہی مہار پکڑوں گا، میں ہی پیدل چلوں گا، آپ جو ہے وہ سواری پر سوار ہو گئے. اور آگے جب مسلمانوں کے لشکر نے دیکھا تو وہ بھی حیران ہوئے. ان میں سے بھی کچھ افراد ہے کہ امیر المومنین آپ اوپر سوار ہو جائیں. کہنے لگے نہیں، میں ایسے ہی پیدل جاؤں گا. جب پیدل گئے اور دوسرے لشکر نے دیکھا، کہنے لگے کہ امیر المومنین ہے. اور ایک نگاہ دیکھا، ایک نظر دیکھا، کہا ہماری آپ سے کوئی جو ہے وہ دشمنی نہیں، کوئی لڑائی نہیں، ہم بھی آپ کے غلام، ہمارا بھی یہ خلیفہ. ہم نے جو تورات، زبور، انجیل کے اندر نشانیاں پڑھی وہ ہم نے پوری پا لی کہ پیون لگا ہوا کرتا پہنا ہوا ہے. سادگی کی مثال نہیں ہے. تو میرے عزیزو یہ کیا چیز تھا؟
اللہ کے نبی کی صحبت ملی، پھر اللہ نے علم دیا، عمل دیا، اخلاص دیا، تو اللہ نے پھر کیا ترقی دی، پوری دنیا کے اوپر حکمرانی عطا فرمائی، فتح عطا فرمائی۔ اگر ہمارے اندر بھی یہ چیز آ گئی، علم ہے عمل نہیں ہے، تو میرے عزیزو یہ عمل کسی کام کا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمل ضروری ہے۔ علم کے ذریعے سے کتاب پڑھ کے آپ ڈاکٹر تو بن سکتے ہیں، لیکن جب تک آپ تربیت میں نہیں آئیں گے، کسی کی پریکٹس میں نہیں آئیں گے، اس وقت تک آپ کو کوئی ڈاکٹر کی ڈگری اور ڈاکٹر کہے گا نہیں۔ اسی طرح جب تک آپ علم پڑھ لیا، اس کے ساتھ ساتھ عمل نہیں کیا، تو میرے عزیزو اس علم کی جو ہے وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ تو اللہ نے ہمیں علم دی، سمجھ دی، اب میرے عزیزو اس پر عمل کیسے ہو، اخلاص کے ساتھ عمل کیسے ہو، یہ جو میں اور آپ جس سلسلے کے اندر آج جڑے ہوئے ہیں، جس مقصد کے لیے آئے ہیں، یہی ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے میری اور آپ کی باطنی اصلاح ہو، ہمارے گھر والوں کی اصلاح ہو، اور اسی طریقے سے پورے معاشرے کی اصلاح ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں علم، عمل اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔